اسلام کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر اسلام نے ہمیں نکاح کے مادے کی صورت میں ایک خاندانی ادارہ وجود میں لانے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں پر اگر دونوں فریقین میں کوئی تلخی یا کوئی معاملات میں تناؤ آتا ہے تو علیحدگی کا بھی اختیار دیا ہے۔ تو جب یہ علیحدگی والے معاملے آتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری مبہم صورتیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اسپیشلی جو عورت کی عدت کا معاملہ ہے۔ وہاں پر ہوتا اس طرح ہے کہ جب بھی کبھی میاں بیوی میں کوئی ناچاکی تلخی وغیرہ ہوتی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ 6 مہینے سال یا کافی لمبا عرصہ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ بعد میں ایک صورت تو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ان میں تحریری طور پر یا وہ طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں عورت کی عدت کو کس طرح سے دیکھا جائے، کیونکہ وہ تو اپنے گھر بیٹھی رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ازدواجی معاملات جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں۔ اور دوسری صورت یہ یا اس کو ہمارے معاشرے کی جہالت کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں، یا کہ عورت اور مرد کے درمیان جب ناچاکی یا تلخی ہو جاتی ہے تو وہ سال ہر سال اپنے جو ہے نا وہ گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ یہ ذہنی طور پر ایک علیحدگی والا معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن نہ مرد نے جو ہے نا وہ طلاق کہا ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا ان کے پاس کوئی دستاویزی کوئی تحریری طور پر یہ معاملہ ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کے نکاح کی کیا جو ہے نا وہ حیثیت رہ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر کئی دفعہ مرد جو ہے نا وہ گمشدہ ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں تو وہ کئی سال واپس نہیں آتے، اور جو ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے نکاح کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ ذرا واضح فرما دیجیے۔ عدت کے معاملے میں قرآن مجید میں ایک بڑا ہی اہم لفظ استعمال کیا ہے سورہ طلاق میں، ان ارتبتم، یعنی جب شبہ ہوگا، جب ارتیاب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو عدت گزارنی ہے ہر حال میں۔ شبہ کے مواقع بالکل ختم ہو گئے، 100% ختم ہو گئے، جیسے کہ بعض مثالیں آپ نے دی ہیں۔ تو اب چونکہ یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے اور عدت کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق قرار دیا ہے، تو اس لیے اس سے بات کرنی پڑے گی کہ کیا تم اس معاملے میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہو۔ ارتیاب پہلے، یعنی شک ختم ہو جانا چاہیے، واضح ہے صورتحال بالکل۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے نا کہ 4 سال سے 5 سال سے میاں باہر تھے، آئے ہی نہیں یہاں پہ، تو یہاں ارتیاب کا سوال ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چونکہ یہ معاہدہ اور کانٹریکٹ ہے تو آپس میں مل کے آپ طے کر لیں جو بھی آپ صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ادنا درجے کا ارتیاب ہوگا تو پھر عدت ہر حال میں گزاری جائے گی۔ تو یہی بات ان ارتبتم میں قرآن نے بیان کر دی۔ اگر تمہیں شبہ ہے، اگر تمہیں ارتیاب ہے، اگر کوئی امکان محسوس کرتے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ طلاق میں ہمارے ہاں غلط رویے ہیں، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو بتائیں اس طرح نہ عورتوں کو نکل کے جانا چاہیے نہ مردوں کو انہیں نکالنا چاہیے۔ طلاق کا معاملہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے، ہر حال میں اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ یعنی کسی موقع پر اگر میاں سمجھتا ہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا یا اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی، بیوی سمجھتی ہے، تو دونوں کو طلاق کا حق ہے۔ وہ اپنی بات کہیں، ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر رکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے، پھر طلاق دے دیں۔ طلاق دینے کے بعد بھی یہ ضروری ہے کہ ان سب مراحل سے گزرا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ چیزیں شعور بہتر کرنے، تربیت کرنے سے متعلق ہیں۔ ان میں میرے آپ کے کچھ کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ جب بھی طلاق دینے، بہت سے لوگ ہیں اطمینان سے کہتے ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ غصے کے عالم میں جب اشتعال میں آپ کہہ دیتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ طلاق کیا غصے کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ یعنی آپ غصے میں یہ افوات نہیں کہیں گے، آپ ٹھنڈا ہونے دیں گے، آپ اچھی طرح سوچیں گے، غور و خوض کریں گے، پانی پئیں گے، باہر چلے جائیں گے، اس کے بعد اطمینان سے فیصلہ کریں گے۔ عزم الطلاق کہا ہے قرآن نے، سوچا سمجھا ارادہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوتی طلاق۔